بسم اللہ الرحمن الرحیم. موجود اساتذہ کرام، محمد علی SST گورنمنٹ ہائی اسکول ضلع کو آپ سے بناتے ہیں. اور آج اس سیشن کا جو خاص مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے گورنمنٹ اسکولوں کے اساتذہ کرام جو 9th کلاس کا اسپیشلی ایگزام ہونے والا ہے اپریل میں، اس کو لے کے وہ سنجیدہ ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں تمام اساتذہ کرام کے ہم جو SLO بیسڈ لرننگ آئی ہے اس میں ہم کس طرح افیکٹو ٹیچنگ کر سکتے ہیں. اس کے لیے یہ حافظ سرفراز صاحب اور مسلم محمود صاحب کی کاوشوں سے چھوٹا سا سیشن ارینج ہوا تاکہ ہم اس چیز کو دیکھ سکیں، جائزہ لے سکیں اور یہ کچھ اس کے پوائنٹس ہم بھی لا سکیں کہ ٹیچر بہت آسانی کے ساتھ بہت تھوڑے ٹائم کے اندر اچیومنٹ حاصل کر سکیں، بچوں کو ایسے لوگ ترغیب پہ لا سکیں اور جو عمدہ امتحان ہے اس میں کامیابی سے امتحان. اس کے لیے معزز اساتذہ کرام، احترآباد بورڈ نے SLO بیسڈ ماڈل پیپر جو ہے وہ شیئر کر دیا ہے. انہوں نے بتا دیا ہے کہ کس طرح کا پیپر ہم ڈیزائن کریں گے اور وہ SLO بیسڈ لرننگ کیا ہوگی، آپ نے کس طریقے سے تیاری کرنا. اس کے کچھ پیجز ہیں جو مارکیٹ میں بھی اویلیبل ہیں، ویب سائٹ کے اوپر بھی اویلیبل ہیں اور واٹس ایپ گروپوں میں بھی موجود ہیں. اور حافظ صاحب سرفراز خان صاحب سے یا مفتی محمود صاحب سے بھی تمام اساتذہ کرام کو مل سکتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے. ہم آج کے سیشن میں کوشش کریں گے کہ انتہائی مختصراً انہی پیجز کو لے کے گائیڈ لائنس ہم لے کے آئیں تاکہ ٹیچرس کو اس کو بچوں کو تیار کروانے میں آسانی ہو. اس میں ایک پیج جو ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت کا عامل ہے میرے خیال سے، ماڈل پیپر سے بھی زیادہ، کیونکہ ماڈل پیپر بنانے کے لیے اس پیج کا بنانا ضروری ہوتا ہے، پہلے بنایا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں ٹیبل آف اسپیسیفکیشن، TOS. جب یہ TOS بن چکا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہمارے لیے روڈ میپ جو ہے دینا بہت آسان ہے کہ ہم کس طریقے سے بچوں کو تیار کریں. تو اگر ہم TOS کو فالو کریں، اس کو دیکھیں اور اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں تو ہمارے لیے بچوں کو تیاری کروانا بہت ہی آسان ہے. کوئی بھی آپ سبجیکٹ لے لیں جو آپ پڑھاتے ہیں، اسی سبجیکٹ کو لیں، اس کا TOS آپ کھولیں اور اس میں جو چیزیں ہیں ان کو سمجھیں کہ وہاں پہ کیا لکھا ہوا اور اس کا کیا مطلب ہے. اب ٹیبل آف اسپیسیفکیشن میرے سامنے کھلا ہوا ہے کیونکہ میں جنرل میتھس پڑھا رہا ہوں 9ویں کلاس کو. میں نے یہ TOS جو نکالا ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا. میں نے ساتھ کی کوشش کی کہ یہ TOS پرنٹ نکال کے فوٹو کاپی کروا کے تمام اپنی کلاس کے بچوں کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا، ان کو بھی دے دیے اور ان کو بھی سمجھا دیا کہ کس طریقے سے آپ تیاری کریں. اب اس میں چیپٹر وائز ایلوکیشن ہوئی ہے، ہر چیپٹر لکھا ہوا ہے کون کون سے چیپٹر کتاب میں جن سے پیپر میں کوشچن آئے گا. اب انہوں نے کوشچن کے جو ہیں وہ 3 ٹائپس ہیں. ایک ہے MCQ کوشچن جس میں آپ ملٹیپل چوائس کوشچن ہوتا ہے 1 نمبر کا. اب یہ 15 نمبر کے آبجیکٹیوز ہوں گے تو 15 کی ایلوکیشن انہوں نے چیپٹر وائز کر دی ہے کہ کتنے چیپٹر سے ہم نے کون سے چیپٹر سے کون سے MCQ بنا رہے ہیں. مثال کے طور پر پہلا چیپٹر ہے، اس سے 2 MCQ بنا رہے ہیں. اسی طرح دوسرے چیپٹر میں سے 1 MCQ، تیسرے میں 2. تو یہ ساری ایلوکیشن ساتھ لکھی ہوئی آ گئی، ہر چیپٹر سے کتنے MCQ لیے جا رہے ہیں. اب اس کے ساتھ دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ بھی TOS میں موجود ہے، وہ یہ ہے کہ SLO بیسڈ لرننگ میں SLO کے مطابق کس طریقے سے یہ MCQ لیے جائیں گے. اس کی ویٹیج کیسے نکلتی ہے، اس فینامنا کو ہم نے سمجھنا ہے. اس فینامنا کو سمجھنے کے لیے ہمیں کوگنیٹو ڈومین کی طرف جانا ہوگا، اس کو سمجھنا ہوگا جس میں ہمارے پاس سب سے پہلا لیول آتا ہے وہ ہوتی ہے نالج، یادداشت، میموری. آپ نے کچھ چیزیں میمورائز کرنی ہیں، یاد کرنی ہیں، یاد کرنی ہیں تو یہ آپ کا نالج بن گیا ہے. مثال کے طور پر کوئی بھی ڈیفینیشن ہے تو یہ نالج ہے. تو کہتا ہے کہ اس کتاب پوری کے اندر پہلے چیپٹر کے اندر صرف 2% نالج موجود ہے. یہ TOS میں لکھا ہوا 2% پہلے چیپٹر میں نالج موجود ہے اور کوئی بھی نالج کا بات چیپٹر میں نہیں ہے. پھر اس کے بعد کہہ رہے جی چوتھے چیپٹر میں فائنینشیل میتھمیٹکس کے چیپٹر میں 2% نالج ہے. اس کے بعد بس ٹوٹل کتاب میں 4% نالج. یہ ایلوکیشن کی ہوئی ہے TOS میں، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی بچے کو چیز یاد کروانے والی ہے تو وہ 4%. اب اس کے بعد یہ ٹوٹل 4% جو ہے وہ نالج ملتا ہے اس پورے یعنی سبجیکٹ کے اندر. اس کے بعد اب ہم نے کیسے پتہ کرنا ہے کہ ہمارے کتاب میں کون سا حصہ نالج ہے، SLO کون سا
کسی بھی ایس ایل او کے اندر اٹس مین کہ یہ نالج کا پورشن ہے، یہ نالج کا ہم ایس ایل او ڈھونڈ کے جو سبق کے پہلے دیکھے ہوتے ہیں ان میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا ورب ہے، اگر وہ ورب ریکوگنائز کا یوز ہوئے اور اسی طرح نو کا یوز ہوا ہے، ڈیفائن کا یوز ہوا ہے، تو یہ والے ورب جو ہوں گے یہ نالج کے بعد یہ والا ایس ایل او نالج والا۔ دوسرا ایس ایل او ہوتا ہے انڈرسٹینڈنگ کا ایس ایل او۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتاب کے اندر کتنا پورشن انڈرسٹینڈنگ کا موجود ہے۔ اب جیسے یہ کہ بتا رہا ہے کتاب کے اندر مجھے پورشن ویٹنگ بتا رہا ہے 60% انڈرسٹینڈنگ۔ اب انڈرسٹینڈنگ وہ لیول ہے جس میں بچے کے پاس نالج تو ہوگا، ڈیفینیشن اس کو آتی ہوگی، وہ ریکگنائز کر سکتا ہوگا، لیکن اب وہ اس کے بارے میں ایکسپلین نہیں کر سکتا، تو آپ نے اس کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ ایکسپلین کر سکے، ڈسکرائب کر سکے۔ تو ایکسپلین ڈسکرائب کے جب آپ کے پاس ایس ایل او آئیں گے تو اٹس مین کہ یہ انڈرسٹینڈنگ کے ایس ایل او۔ تو یہ 60% پورشن جو ہے وہ میتھس کے اندر انڈرسٹینڈنگ کا ہے کہ بچوں کو ہم نے بورڈ پہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کروانا ہے اور ایس ایل او کے مطابق، تاکہ وہ بچے اس کا نالج بھی جانتے ہوں اور انڈرسٹینڈنگ بھی جانتے ہوں۔ یہیں سے ویٹیج بنتی ہے کہ پیپر کے اندر نالج کا کتنا حصہ ہونا چاہیے، انڈرسٹینڈنگ کا کتنا ہونا چاہیے۔ اٹس مین کہ 4% پیپر کے اندر نالج کے کوشچن آ سکتے ہیں اور 60% انڈرسٹینڈنگ کے کوشچن آ سکتے ہیں، اور باقی ریمیننگ 36% ہے وہ اپلیکیشن۔ اب اپلیکیشن کیا ہے کہ جب بچہ انڈرسٹینڈنگ کے بعد اس کو کہا جائے کہ آپ اس چیز کے بارے میں جانتے بھی ہیں اور اس چیز کے بارے میں آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہے، لہٰذا اب آپ کرے کام۔ جب بچہ کام کرے گا اپنی کریٹیوٹی کے ساتھ، اپنی اسکل کے ساتھ، سیکھنے کے بعد اس کو اپلیکیشن ہے، وہ اپلائی کر سکتا ہے۔ جیسے انالیٹیکل تھنکنگ ہے، جیسے وہ ڈرائیو کرتا ہے ایکویشن، جیسے آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ کوئی ایکسٹریکٹ کریں فارمولے کو، ٹھیک ہے، آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو فارمولہ دیا جا رہا ہے، اس میں سے کوشچن آپ نے کو سالو کرنا ہے، تو بچہ کوشچن سالو کر رہا ہے، تو یہ اپلیکیشن کا لیول ہے جہاں پہ بچے نے کام کرنا ہے۔ یہ کتاب کے اندر 38% ہے، یعنی 38% اس سال میں ہم نے بچے کو چیزیں جو ہے وہ اس سے کروانی ہیں، یہ کام اس سے کروانے ہیں، نہ کہ ہم نے ان کو کر کے دیں کہ بچہ کام کرے گا۔ 60% ہم نے سمجھانا ہے، 38% بچے سے آؤٹ پٹ لیں گے کہ جو میں نے آپ کو سمجھایا اس میں سے آپ اطلاق کر سکتے ہیں، آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے پیپر کا حصہ بننے والی ہیں، اور ان کو ہم اسی طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں جب ہم ٹی او ایس کو سمجھتے ہیں۔ اب ٹی او ایس جو ہے اس سے ہم بچے کو تیاری کیسے کروا سکتے ہیں، یہ تو پڑھانے کی بات ہے۔ تیاری کروانے کے لیے انہوں نے چیپٹر بتا دیے ہوئے ہیں کہ ہر چیپٹر میں سے کتنا پورشن کوشچن کر لیا جا رہا ہے۔ اب پہلے چیپٹر میں سے جیسے اس کو ہم ایگزامپل لیں تو کہہ رہے ہیں کہ شارٹ کوشچن جن کو آر آر کیوز بھی کہتے ہیں، سی آر کیوز بھی کہتے ہیں، تو شارٹ کوشچن ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں۔ جیسے یہ 4 نمبر کا کوشچن بنتا ہے اور کہتا ہے پہلے چیپٹر سے میں ایک کوشچن لوں گا۔ اٹس مین کہ ہم نے پہلا چیپٹر بچوں کو تیار کروانا ہے تو 2 اس کے ایم سی کیوز کلیئر ہو جائیں گے اور ایک شارٹ کوشچن بچے کو کلیئر ہو جائے گا، یعنی کہ 4 اور 2 6 نمبر کا پورشن جو ہے پہلے چیپٹر میں موجود ہے، ایک شارٹ آنسر میں کی صورت میں اور 2 ایم سی کیوز۔ اور تیسرا کہتے ہیں لانگ کوشچن بھی، ای آر کیو بھی ایک کوشچن میں سیشن پھر چلا آنسر کوشچن آنسر میں ساری یہیں سے اسی چیز کو ہم نے یہاں سے آگے کلیئر کر کے کیونکہ جانا نا آخر میں جائیں گے بہت سارا نیکسٹ جی۔ اب یہاں پر ایم سی کیوز بنانے کے لیے طریقہ کار کیا ہوگا؟ ایک چیز پھر جو ہم اس میں ای آر کیو لیں گے، پھر جو اس میں ہم کہیں گے آر آر کیو، لیکن ان کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اب وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے اس چیپٹر میں سے ٹوٹل 4% نالج بیس لینا ہے، کہ 10% کا آپ نے کمپریہنشن لینی ہے، تو باقی آپ نے آگے کیا لینا ہے، اپلیکیشن لینی ہے۔ اب میرے مسئلہ ہے ایم سی کیوز ہم لوگوں نے کیسے ڈیولپ کرنے ہیں؟ ایم سی کیوز کے لیے لینگویج کون سی ہوگی؟ یہ ڈیولپمنٹ جو ہے نا یہ لاسٹ پروسیس ہے۔ ہم نے ابھی ہم جا رہے ہیں کہ ٹی او ایس کے مطابق ہم نے بچوں کو تیاری کیسے کروانی ہے۔ ہم کتاب پڑھا دیں گے جب بچے کو، ہم کوشچن سالو کروا دیں گے، ٹاپک کے لیے کر دیں گے بچے کو، اس کے بعد ہم یہ بھی نکال سکتے ہیں کہ ہم پیپر جب بنائیں گے تو ہم کیسے پیپر بنائیں گے، اس میں یہ ساری چیزیں بھی ایٹ دی اینڈ کلیئر ہو جائیں گی۔ اب تیسری چیز ہے وہ ای آر کیو۔ ای آر کیو کیا ہے؟ 8 نمبر کا کوشچن، یعنی لانگ کوشچن ہم کہتے ہیں، ایکسٹینڈیڈ رسپانس ای آر کیو۔ یہ بھی 8 نمبر کا پہلے چیپٹر سے لے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ایک چیپٹر بچے کو تیار کرو
پہلا چیپٹر. تو یہ بچہ 14 نمبر کے کوشچن حاصل کر سکتا ہے پیپر کا 14 نمبر جو ہے وہ صرف ایک چیپٹر کے اندر موجود ہے. اب ٹیچر کے لیے کتنا آسان ہو گیا ایک چیپٹر کا کلیئر کرنا کہ مجھے یہ چیپٹر پہلا تو لازمی کلیئر کرنا ہے بچے کا. اب پہلے چیپٹر میں ٹاپک ہے پرسنٹیج ریشوز اینڈ پروپورشن. اس میں کہہ رہا ہے جی نالج 2% ہے, انڈرسٹینڈنگ 4% ہے اور اپلیکیشن 8% ہے. یعنی جو ہم نے پرسنٹیج سمجھائی بچے کو, تو اب ہم نے خود سے کوشچن ڈیزائن کر کے بچوں کو دینے کہ کیا اس کو پرسنٹیج کا پورشن آ گیا کہ نہیں آیا. پرسنٹ کا ہم نے کوشچن جیسے ہم مثال کے طور پہ اس کی رزلٹ سے بھی ہم لے سکتے ہیں کہ بیٹا آپ کا جو 8ویں کلاس میں رزلٹ آیا اس کی کیا پرسنٹیج آئی, ذرا اپنی KMC نکالیں 8ویں, ذرا آپ کیلکولیٹ کریں, آپ نکال سکتے ہیں کتنے نمبر بنتے ہیں. ہم اگر نمبروں کو چھپا دیں یا آپ پرسنٹیج کو چھپا دیں تو نمبروں سے آپ پرسنٹیج نکال سکتے ہیں. تو یہ اپلیکیشن اس کا پورشن ہو جائے گا. اب یہ ہم نے ڈیولپ کیسے کرنا ہے, یہ چیز آپ نے بڑا اچھا کوشچن کیا. ڈیولپ کرنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے وہ جو SLO ہے, جو 10-12 SLO کتاب کے شروع میں موجود ہیں, ایک وہاں سے بھی مل سکتے ہیں. نمبر 2 ہمیں یہ 2006 کے کریکولم سے بھی مل سکتے ہیں جو تمام ویب سائٹس کے اوپر موجود ہیں. یہ یعنی پشاور بورڈ کی ویب سائٹ کے اوپر بھی موجود ہے, ایبٹ آباد بورڈ کی ویب سائٹ کے اوپر بھی موجود ہے اور ایجوکیشن یونیورسٹی کی ویب سائٹ کے اوپر بھی موجود ہے, KPs کی ویب سائٹ کے اوپر بھی موجود ہے. ہم وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں اپنا جو بھی ہمارا سبجیکٹ ہے اس کا ہم نے کریکولم 2006 ڈاؤن لوڈ کیا اور اس میں پورے SLO لکھے ہوئے ہیں. 8 چیپٹر کے صرف SLO لکھے ہوئے ہیں اور کچھ بھی نہیں لکھا ہوا. اب وہ جیسے ہی ہم نے SLO کو دیکھا ہم نے اس SLO میں ورک پہ جانا ہے. ورک پہ جانا ہے کہ SLO کا ورک سب سے پہلے ورک سے شروع ہوتا ہے. SLO ریکوگنائز, ایکنالج یا ڈیفائن یا ایکسپلین یا ڈسکرائب یا سالو یا ایکسٹریکٹ, اس طرح کے لفظ سے شروع ہوگا وہ SLO. یہ لفظ 3 کیٹیگریز کے لفظ. پہلی کیٹیگری ہے کہ وہ نالج کا ہوگا ورک, یا ورب انڈرسٹینڈنگ کا ہوگا, یا ورب جو ہے وہ اپلیکیشن کا ہوگا. اس کو ہم نے خود کلاسیفائی کرنا ہے. اب ہمیں پتہ چل جائے گا کہ پہلے چیپٹر کے اندر یہ والا اور یہ والا SLO نالج کا ہے. اگر وہ نالج کا کوشچن بنا رہا ہے تو انہی 2 SLO میں سے اٹھائے گا, وہ ہمارے پاس کلیئر ہو جائے گا. اب اس SLO کو ہم کوشچن بنا سکتے ہیں کہ اگر میں نے یہ بچے کو پڑھا دیا ہوا ہے, یہ چیز سمجھا دی ہے, یہ یاد کروا دی ہے, تو میں بچے کو جب پوچھوں گا تو میں کون سا سوال بناؤں گا. سوال کتاب سے بنائے گا. ابھی فرسٹ ٹائم میرے خیال سے جس طرح ہماری شنید میں آیا کہ بورڈ نے 100% SLO بیسڈ نہیں اٹھایا. 100% اگر SLO بیسڈ اٹھائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکسرسائز سے کوئی کوشچن نہیں بنے گا. 100% SLO بیسڈ کا مطلب یہ ہے کہ ایکسرسائز میں سے پھر کوئی کوشچن نہیں بنے گا. جبکہ ابھی آپ ماڈل پیپر اٹھائیں تو ایکسرسائز سے بھی کوشچن نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ ہم 30 to 40% SLO بیسڈ کر چکے ہیں اور اسی طرح 50-60% جو ہے وہ پرانے ہی سسٹم میں ایکسرسائز سے کوشچن اٹھائے. تو ایکسرسائز کے کوشچن کو بھی ہم چیک کر سکتے ہیں کہ یہ کوشچن کون سے SLO کو پورا کر رہا ہے, کس SLO کے اوپر ہم ٹک کر سکتے ہیں. یہ نالج کا کوشچن ہے, نالج کے SLO سے نکلا ہوا ہے, انڈرسٹینڈنگ کے SLO سے نکلا ہوا ہے, یا اپلیکیشن کے SLO سے نکلا ہوا ہے. تو وہ کوشچن کو ہم ٹک کر کے وہاں سے بھی ہائی لائٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنا پورشن کے کوشچن نالج کے بن گئے, کتنے انڈرسٹینڈنگ کے بن گئے, کتنے کوشچن جو ہے ہمارے پاس اپلیکیشن کے بن گئے. اسی طریقے سے ہمیں خود ڈیزائن کرنا ہے. اب خود ڈیزائن کرنے کے لیے یہ کانسیپٹ ذہن میں ہونا چاہیے. اگر وہ اپلیکیشن کا SLO ہے, SLO اپلیکیشن کا ہے, تو اس میں سے وہ نالج کا کوشچن بھی بنا سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اپلیکیشن 3rd لیول ہے, ٹاپ لیول ہے. اس سے نچلا لیول پورا کیا ہے بچے نے تو اس لیول پہ پہنچا. اپلیکیشن کا لیول اگر بچے کا ہے اس SLO کا, تو اس کے انڈرسٹینڈنگ کا کوشچن اسی میں سے وہ نکال سکتا ہے. آپ کو اپلیکیشن کا کوشچن نہ دے, انڈرسٹینڈنگ کا دے, انڈرسٹینڈنگ کرنا دے, اسی میں سے نالج کا دے. مثال کے طور پہ وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ پرسنٹیج نکال, بچہ پرسنٹیج کے کوشچن سالو کر سکے, نکال سکے پرسنٹیج خود, تو وہ پرسنٹیج کے بارے میں بھی پوچھ سکتا ہے. پرسنٹیج کیا ہوتی ہے, کیونکہ بچہ کوشچن تب بھی نکالے گا جب اس کو انڈرسٹینڈنگ ہوگی اور نالج ہوگا, تو اس میں سے وہ لوور لیول کا کوشچن نکال سکتا ہے. لیکن اس سے اوپر والے لیول کا کوشچن جا کے وہ نہیں نکال سکتا کہ آپ نالج کا SLO ہے اور اس سے وہ انڈرسٹینڈنگ کا کوشچن نکال رہا ہو. ایسے نہیں ہوگا. انڈرسٹینڈنگ کا کوشچن ہے تو اس سے اپلیکیشن کا کوشچن نکال رہا ہو, ایسے نہیں ہوگا. اوپر کے لیول پہ نہیں جائے گا وہ ایگزامینر, جبکہ وہ نچلے لیول پہ جا سکتا ہے. یہ ہم نے کیٹیگری, یہ ٹیچر کا کام ہے, یہ ہم نے ہوم ورک کرنا ہے. رات کو بیٹھ کے ہم نے یہ کام کرنا ہے صبح بچوں کو پڑھانے سے پہلے کہ میں صبح جو پڑھا رہا ہوں SLO, اس میں سے کون کون سا کوشچن میں بنا سکتا ہوں.
وہ اس پہ تیاری کروائے گا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے کیٹاگرائز ہوتا ہے. جیسے میں پریکٹس کر رہا ہوں, سب سے پہلے میں نے ان چیپٹرز کو لیا جن میں سے میکسیمم کوشچن اٹھا رہا ہے. مثال کے طور پہ لانگ کوشچن بھی لے رہے ہیں, شارٹ کوشچن بھی لے رہے ہیں, ایم سی کیوز بھی لے رہے ہیں. مثال کے طور پہ یہ جنرل میتھس کے لیے تو پہلے چیپٹر سے وہ 14 نمبر کا کوشچن لے رہے ہیں. اس کے بعد وہ جا کے 8ویں چیپٹر سے پھر 14 نمبر کا کوشچن لے رہے ہیں, 9ویں نمبر سے پھر 14 کوشچن لے رہے ہیں. تو بہت ہی کمزور بچہ ہے ہمارے پاس, بہت ہی ڈل بچہ ہے ہمارے پاس, جو بالکل کام نہیں کر پا رہا. یا اس کا لیول, جیسے ہمارے پاس سب سے پرابلم یہ ہے بچے کا لیول ہی نہیں ہے جی. بچوں کو 8ویں کو بھی نہیں آتا جی. ہمارے اوپر پریشر تھا, ہم 9 میں لے آئے بچے کو, اس کو ہم نے پاس کروانا ہے. تو ہم اس کو یہ 3 چیپٹر تیار کروائیں, یہ 3 چیپٹر تیار کروا دیں. 42 نمبر کا کوشچن اس کو 3 چیپٹر تیار کریں. ہر چیپٹر میں 5 ایکسرسائز دیں. اب ہم جب ٹاپک کو کلیئر کرتے ہیں, ہم ڈائریکٹ ایکسرسائز پہ نہ جائیں, پہلے ٹاپک کے کنسیپٹ کو کلیئر کریں بچے کے, پھر ایکسرسائز بچے سے کروائیں اور اس کے ساتھ ہیلپ کریں. تو بچہ تیاری بھی کر سکتا ہے اور اس سے وہ پیپر بھی 42 نمبر میں 75 میں سے 42 نمبر 3 چیپٹر میں سے وہ لے سکتا ہے. اسی طرح ہر سبجیکٹ کی ڈویژن ہوئی ہے, جس میں سے لانگ کوشچن کی لے رہے ہیں, جس چیپٹر میں سے شارٹ کوشچن, سب سے پہلے اس کی تیاری کروائیں. اس کے بعد پھر جن میں سے لانگ اور شارٹ لے رہے ہیں ان کی تیاری, پھر ایم سی کیوز کی تیاری. تو 1 بائی 1 ہم ایک مہینہ بھی لگائیں, 15 دن ایم سی کیوز کو دے دیں, 1 مہینہ سی آر کیو کو دے دیں, 1 مہینہ یا تو ہمارے 2.5 مہینے بھی ہیں ہمارے پاس, ہم انشاءاللہ اچیو کر سکتے ہیں, ٹارگیٹ کو کلیئر کر سکتے ہیں. اچھا, اس میں جو کی ورڈز ہیں وہ تھوڑا سا دیجیے, اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے نا. کی ورڈز مین کے جو لیول چیک کرنا ہے نالج کے لیے, جو آپ بتا بھی رہے ہیں نالج کے لیے, فار ایگزامپل آپ کہہ رہے ہیں ریکوگنائز کا لفظ استعمال کرنا ہے. اپلیکیشن کے وہ کیسے ٹیچر کو پتہ چل جائے گا کہ ایسے لوز میں یہ چیز جو ہے نالج پوچھا جا رہا ہے, اس کے لیے کی ورڈ کیا ہے. اچھا, اپلیکیشن کے لیے کی ورڈ کیا ہے اور انڈرسٹینڈنگ کے لیے کی ورڈ کیا ہے, یہ تھوڑا سا کلیئر کر دیں. بالکل ٹھیک ہے, بہت اچھا کوشچن ہے یہ بہت ہی اچھا کوشچن ہے آپ صاحب نے کیا ہے. اور اس کے اوپر سب سے آسان تو یہی فارمولہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ وربز جو ہیں تینوں کے لیولز کے, جیسے نالج ہے, انڈرسٹینڈنگ ہے اور اپلیکیشن ہے, ان کے اسپیسیفک وربز ہیں. اور وہ وربز جو ہیں وہ آپ کو بلوم ٹیکسانومی کے اندر ملتے ہیں, اویلیبل ہیں, لکھے ہوئے ہیں, ان کے پاس موجود ہیں. آپ جب کوگنیٹو ڈومین لکھیں گے, گوگل پہ بھی سرچ کریں گے, اس کا پیرامڈ آئے گا, اس پیرامڈ کے ساتھ ہی اس کے سارے وربز لکھے ہوئے ہیں کہ نالج کے یہ والے وربز ہیں. وہ ورب یوز ہوا ہے ایس ایل او میں تو وہ اس کا ایس ایل او بن گیا. تو یہ وربز آپ نے ریکگنائز کرنے ہیں, تو میرے پاس وہ موجود بھی ہے, وہ بھی آپ کے ساتھ. تو اس وقت ہم اس کا ایم سی کیوز بنائیں گے. ایم سی کیوز کا جو سینٹینس ہوگا وہ بیانیہ ہوگا اس میں. ہاں جی سر, ایم سی کیوز ہم نے تو نہیں بنانا, ایم سی کیوز تو بنا ہوا ہے, ہم نے اپنے بچے کو اپنا کنٹینٹ پرووائڈ سر میری بات سنیں. اب ہم نے اپنے بچوں کو پیاری چیزیں کروانی ہے. میں نے کلاس میں بچوں کو ایم سی کیوز بنانا سکھایا ہے جی, ان 10 دنوں میں. 10 دنوں میں بنا کر میں نے بچوں کو کہا جی اس ٹائپ کے ہر چیپٹر میں سے یہ والا چیپٹر ہے جی, ایک آپ ہے جی آپ 50 ایم سی کیوز تیار کر کے لے آئیں. ہاں جی, بچے جب وہ تیار کر کے لے آتے ہیں, ہاں جی, تو میں انہیں ایم سی کیوز میں سے ان بچوں کو میں وہی کہ میں شارٹ کوسچن بھی بنا کر دے رہا ہوں, اب وہیں سے میں لانگ بھی بنا کر دے رہا ہوں. ہاں جی, کس وقت شارٹ ٹرم میں یعنی کہ جو مین چیز ہے ہم نے بچوں کو یہ سکھانا ہے ایم سی کیوز آپ لوگوں نے کیسے ڈیولپ کرنے ہیں. اب 5 سے 10 منٹ لگتے ہیں, دیکھیے تقریباً 40% بچے کلاس میں. وہ بھی ٹھیک ہے سر, وہ بھی کام بھی ہو سکتا ہے. اس کا بھی میں آپ کو میتھڈ بتاتا ہوں, بہت ایزی. آپ نے سب سے پہلے ایس ایل او کو اٹھانا. فار ایگزامپل پہلا ایس ایل او آپ لیتے ہیں, کسی بھی سبجیکٹ کی کتاب کھولیں گے, آپ کو سب سے پہلا چیپٹر کھولیں گے تو سب سے پہلے لکھا ہوگا دا اسٹوڈنٹ ول بی ایبل آفٹر ریڈنگ دس لیسن دا اسٹوڈنٹ ول بی ایبل ٹو. اس کے بعد جو پہلا ایس ایل او پہلی بلٹ لکھی ہوئی ہے اس کو آپ اٹھائیں. یہ بلٹ کیا کہہ رہی ہے آپ اس میں؟ مثال کے طور پہ یہ میرے پاس بلوم ٹیکسانومی کا ایک پیرامڈ ہے, یہ میں سب کے ساتھ شیئر بھی کر دیتا ہوں. اس میں لکھا ہوا ہے سر پہلا ریممبر ہے نالج, نیچے پیرامڈ کا پہلا لیول جو ہے یہ نالج کا لیول ہے. اس میں کہتے ہیں ریکال فیکٹس اینڈ بیسک کانسیپٹس. آپ حقائق اور بیسک کانسیپٹس کو یاد کرتے ہیں, ان کو پڑھتے ہیں, ان کو دہراتے ہیں. اور اس میں کون کون سے لفظ آپ استعمال کرتے ہیں, ورب کون کون سا استعمال کرتا ہے ایسے لوگ, ڈیفائن, ڈپلیکیٹ, لسٹ, میمورائز, ریپیٹ, اسٹیٹ. جب یہ والے ورب آگے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ نالج کا ایسے لو. اب اس ایسے لو سے آپ نے ایم سی کیو بنانا ہے فار ایگزامپل,
تو وہ کہہ رہا ہے ڈیفائن الیکٹریسٹی، کہ بچہ اس سبق کو پڑھنے کے بعد الیکٹریسٹی کو ڈیفائن کر سکتا ہے. اب آپ نے ڈیفینیشن یاد کروانی ہے بچے کو، اور آپ کا کوشچن جو ایم سی کیو بنے گا وہ ڈیفینیشن کے متعلق بنے گا. اس کے لیے سب سے آسان جو طریقہ ہے پیپر بنانے کے لیے، آپ ان کا ماڈل پیپر جو آیا ہوا ہے بورڈ میں وہ بھی دیا ہوا ہے اور اس کا ریزلٹس بھی دیا ہوا ہے، ساتھ میں اس کے آنسر کی بھی موجود ہے. آپ وہ پرنٹ نکالیں اور سارے بچوں میں ڈسٹریبیوٹ کریں اپنی کلاس میں، اور پھر ایک دن آپ جو ہے صرف ایم سی کیوز کو دہرائیں، ان کے سامنے پڑھیں، سالو کریں، جس چیپٹر سے ایم سی کیو لے رہا ہے اس کو ٹک بھی کریں، ایم سی کیو کو ٹک کریں، اس لائن جس لائن میں آیا ہوا ایم سی کیو اس کو ٹک کریں، پھر اس کا کریٹیکل تھنکنگ کریں، اس کے اوپر کریٹکس کریں اس کے اوپر. یہ کیسے لیا اس نے، کیوں لیا، اس میں کون سا ورڈ مسنگ کر کے اس نے 4 جو ہے نا وہ آپشن ڈالے. اب یہ جو اوپر جو بنایا جاتا ہے، چونکہ اس کو کہتے ہیں اسٹیم، اوپر جو خالی جگہ بنائی جاتی ہے اس کو اسٹیم کہتے ہیں، اور نیچے جو 4 آپشن رکھے جاتے ہیں ان میں سے 3 کو ڈسٹریکٹر کہتے ہیں، وہ ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں بچوں کو. اور چوتھی جو ہوتی ہے جو اس کا صحیح جواب ہوتا ہے اس کو آنسر کی کہتے ہیں. ایک آنسر کی ہوتی ہے، 3 ڈسٹریکٹر ہوتے ہیں. اب وہ 3 ڈسٹریکٹر کیسے بناتا ہے، اس کے اوپر پوری ایک جو ہے وہ ڈیبیٹ ہے. ڈسٹریکٹر کیسے ہونے چاہیے اور اسٹیم کیسی ہونی چاہیے. ہم اس کے اوپر نہیں جاتے، اس کے اوپر ٹائم نہیں لگاتے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت اس کے اوپر لگانے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ہم نے اسی کو لینا ہے، ایگزامپل کو، ماڈل پیپر کو پرنٹ نکالیں، ایک پرنٹ اپنے پاس رکھیں، باقی سارے فوٹو کاپی کروا کے بچوں کو سیٹ دیں، آنسر کی بھی دے دیں، لیکن خود سالو کریں اور اس کو بتائیں اس نے یہ والا MCQ کیوں اٹھا لیا اور اس میں کون سی چیز مس کر دی، اس میں اس کو ڈال کے اور کون سی مس کر سکتا ہے. فار ایگزامپل انگلش کی بات کریں ہم، تو اس نے اس بیچ میں سے مس کر دیا، نیچے اس نے ہیلپنگ ورب ڈال دیا تھا، ایگزیکٹو ورب ڈال دی، از، ایم، آر، جی یہ آپشن میں ڈال دیا. اس نے کہا یہاں پہ کون لگے گا، اس کی بجائے اس نے ورب مس کر دیا، آگے مین ورب ING فارم مس کر دی، یا تھرڈ فارم لگی ہوئی ہے پیسے وائز کی وہ مس کر دی اس نے، اور اس کی بجائے اس نے فرسٹ فارم، سیکنڈ فارم، تھرڈ فارم، ING فارم لگا دی. تو آپ مختلف طریقے سے وہ ایک SLO کیا چیک کر رہا ہے، اس میں وہ SLO چیک کر رہا ہے کہ جو ڈیفائن کر رہا تھا الیکٹریسٹی کو، کیا وہ الیکٹریسٹی تک پہنچا ہوا ہے، اس کو ڈیفینیشن اس کو آتی ہے. میں اس میں سے جو لفظ مس کروں وہ یہ لکھ سکے گا، اس کو سرکل کر سکے گا. ایک بات، اس کا شارٹ کوسچن کیسے بنائے گا، وہ اسی طریقے سے بنائے گا، الیکٹریسٹی کی ڈیفینیشن پوچھے گا. اب وہ کس طریقے سے پوچھ سکتا ہے، وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے ڈیفائن کرو، ایسے بھی کہہ سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی اور ایگزامپل کے ذریعے سے بھی وہ سوال کر سکتا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں آپ کے ہاں پنکھا کس طریقے سے چلتا ہے، ہم پنکھا چلاتے ہیں بجلی سے، تو آپ اس کو ڈیفائن کریں. کسی اور ایگزامپل سے بھی کوٹ کر کے وہ آپ کو کوسچن ڈال سکتا ہے. آپ اس کا پیٹرن بھی کوسچن کا ماڈل پیپر کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے پیٹرن سے وہ کون سا کوسچن جو ہے وہ اخذ کر رہے ہیں، کس طریقے سے کوسچن بنا رہے ہیں. تو اس کے اوپر میرے نہیں خیال کہ ہمیں زیادہ اس وقت ٹائم 2-2.5 مہینے ہمیں اس کے اوپر نہیں جانا چاہیے، بلکہ ہمیں کانٹینٹ کے اوپر جانا چاہیے کہ ہم نے جو بچے کو کانٹینٹ دینا ہے وہ ہم اکارڈنگ ٹو دا سلیبس دیں اور اکارڈنگ ٹو دا SLO دیں کہ ہمارا SLO کیا کہہ رہا ہے، وہ SLO پورا ہو رہا ہے بچے کا یا نہیں ہو رہا ہے. فار ایگزامپل انگلش پڑھاتا ہوں میں 9ویں کلاس کی، تو میں انگلش کیسے پڑھاتا ہوں، جو روایتی انداز ہے ہمیشہ سے ٹرانسلیشن میں اس بات کرتے ہیں لینگویجز کی، اردو پڑھا رہے ہیں یا انگلش پڑھا رہے ہیں تو اس کو ہم کس طرح پڑھانا چاہیے، اس کو بھی SLO بیس لرننگ کے اوپر کیسے لکھے ہیں، اس کے بھی SLO لکھے ہوتے ہیں سبق کی شروع میں. مثال کے طور پہ انگلش کی ہم بات کریں تو انگلش میں جو طریقہ اڈاپٹ کر رہا ہوں 9th کلاس میں انگلش پڑھا رہا ہوں، اس میں سب سے پہلے جو میں گرامر کا پورشن پڑھایا وہ میں چونکہ مدرسے کے ساتھ بھی ایفیلیٹڈ مدارس کی ایجوکیشن بھی ہے تھوڑی بہت، تو اس کے پوائنٹ آف ویو سے میں نے لینگویج جو پڑھی ہے وہ مدرسے میں رہ کے، تو وہ لینگویج کا کانسیپٹ میں نے یہاں پہ اپلائی کیا ہے اور اس کے مجھے خاطر کا ریزلٹس ملے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم سب سے پہلے گرامر کی پورشن کو فالو کریں، سب سے پہلے گرامر پڑھیں، اردو ہے یا انگلش ہے یا جو بھی سبجیکٹ ہے، جو بھی لینگویج ہے، اس کو سب سے پہلے اس کی ہمیں اس کے قوانین، اس کے اصول و ضوابط وہ پڑھانے ہیں. اس کے بعد ہم کتاب کو اس کے جیسے ہم مدارس میں سر و ناف پڑھتے ہیں تو پھر ہم قرآن پاک ہمارے سامنے رکھ دیا جاتا ہے اساتذہ کرام کی طرف سے کہ اب آپ اس کا صنفی ترکیب کریں، نظامی ترکیب کریں، اس کا ترجمہ کریں، اس کی تشریح بیان کریں یا اس کے ساتھ ریلیٹڈ کتابیں جو ہیں ان کو پڑھیں اور تفاسیر کے اوپر جو ہے اپنی تیاری کریں. اس میں طلباء جو بہت خاطر خواہ فوائد اٹھاتے ہیں
2 سال میں 3 سال میں وہ بہت ہی اچھی جو ہے عربی زبان کے اوپر ان کو مہارت ہو جاتی ہے. تو ہم بھی انگلش کو ایسی پریکٹس میں جب ہم لے کے آئیں گے تو اس سے خاطر خواہ فائدہ ہوگا. اس میں کیا میں نے کیا کیا کہ 9th کلاس کی شوق گرامر جو ہے وہ سارے بچوں کو کرایا خریدیں, اس کو وہ بھی یونٹ بنائیں گے. بہت سی شوق گرامر 9th کلاس کی 9th اور 10th کی کٹھی مل جاتی ہے, وہ ہر بچے کو میں نے کہا اردو میں بھی اور انگلش میں بھی جیسے اردو میں بھی ہے انگلش میں بھی ہے, اس کو یونٹ وائز پڑھایا, ایک ایک یونٹ کر کے. اس میں ایکسرسائز موجود ہوتی ہے جو ایسی ٹیکسٹ بک سمجھیں وہ ٹیکسٹ بک کے طور پہ وہ آپ روزانہ شروع میں ایک ایک یونٹ آدھا یونٹ لے کے جائیں, پھر آپ دیکھیں گے اسپیڈ اپ ہو جائیں گے بچے 3 یونٹ 4 یونٹ 5 یونٹ ایک دن میں کور ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ جب یہ کور ہوگی اب کتاب پہ آپ آ جائیں جو آپ کے ٹیکسٹ بک ہے. اب کتاب کے اوپر جو ہے نا بچوں کو کام پہ لگا دیں کہ آپ نے کتاب کی ریڈنگ, سب سے پہلے ان کو ریڈنگ کا کانسیپٹ ہے, ریڈنگ کیا ہوتی ہے, واؤز کیا ہوتے ہیں, ان کی پروننسیشن کیا ہوتی ہے, وہ کس طرح پروننسیشن میں, جیسے اردو میں حروف علت کام کرتے ہیں اس طرح عربی میں واؤز کام کرتے ہیں, انگلش میں واؤز کام کرتے ہیں, تو یہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں, ان کی ساؤنڈس کس طرح پروڈیوس ہوتی ہے. تو ہم یہ ساری چیزیں بتا سکتے ہیں. بچہ ریڈنگ میں جب آئے گا تو پھر ہم اس کو ٹرانسلیشن پہ لے کے آئیں گے, لیکن ٹرانسلیشن کیسے, ایسے نہیں کہ ہم روایتی طریقے سے پڑھاتے ہیں, لائن پڑھی اور ٹرانسلیشن کی پھر دوسری پڑھی ہو, کتاب پوری ٹرانسلیشن میتھڈ کے ذریعے ہم نے ٹرانسلیٹ کر دی, بچے کو کچھ نہیں آتا. ہم اس طریقے سے لے کے جائیں گے جب ڈکشنری کا استعمال کرے گا بچہ, آپ بھی اس کی ہیلپ کریں گے تو سبق کو 1 سبق یا 2 سبق میکسیمم وہ اس طریقے سے پڑھے گا. اس کے بعد بچے کو 90% جو الفاظ ہیں اس کے بعد ذخیرہ آ جائے گا اگلے سبقوں میں, جیسے وہ ہیلپنگ ورڈس کو سمجھنا شروع ہو جائے گا, پیسو وائز کو سمجھنا شروع ہو جائے گا, ایکٹیو وائز کو, ان کا ڈفرینس کو, ان کی ضرورت کیوں ہے اس کو سمجھنا شروع ہو جائے گا. اس سے پھر وہ میننگ میں آسانی سے وہ آتا جائے گا. تو آپ جب 15 یونٹ تک پہنچیں گے انشاءاللہ تو بچہ جو ہے نا وہ کتاب کے سارے مٹیریل کنٹینٹ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کیا سبق, کون سا سبق ہے, کس بارے میں کیسے بات کر رہا ہے. ایک تو یہ کانسیپٹ ہو جائے گا. اس کے بعد آپ اردو ٹرانسلیشن کا جو اس کا پیٹرن سیم ہی ہے جو ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے ایسے لوگ بیس لرننگ میں, وہی کوشچن آنسر ہیں اسی طرح سے ایم سی کیوز ہیں, لیکن لیکسیکل کا پورشن اب جو ہے وہ ساتھ ساتھ پیرالل چل رہا ہے جو اس کی گرامر کا پورشن ہے. تو اس گرامر کے پورشن کے اوپر زیادہ فوکس ہو. ہم نے کتاب بچوں کو نہیں پڑھائی کہ ہم نے اس کو ٹرانسلیشن کر کے تو کتاب پڑھائی اور بورڈ پہ ہم نے کوشچن آنسر لکھے اور بچے نے لکھ لیے اور یہ نہیں, ہم نے اس کو گرامر کا پورشن سر بیٹھے ہوئے ہیں وہ سمجھتے ہیں چیز کو. گرامر ہی بنیاد ہے کہ آپ کس طریقے سے ریفرنس کرتے ہیں, کس چیز سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, جملہ کیا کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے. اور اس میں کچھ لفظ ہوتے ہیں جو بہت مشکل ہوتے ہیں, وہ آگے گروسری میں آئے ہوتے ہیں. اچھا گروسری کو آپ دیکھیں تو اس کی بھی اردو ٹرانسلیشن نہیں آئی ہے, وہ انگلش کی انگلش میں ٹرانسلیشن دے رہا ہے. اس کا مطلب بچے کا لیول یہ ہے کہ آپ اس کو انگلش کی ٹرانسلیشن انگلش میں ہی پڑھوائیں گے. جب آپ کے پاس پیپر میں کوشچن آتا ہے سینونمز وغیرہ اینٹونمز وغیرہ تو انگلش میں ہی آتے ہیں. لہٰذا اس میتھڈ کو جو ہے نا اس وقت اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایسے لوگ بیس کرتے ہیں, اس سے بچے کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اسی طرح اردو کی ہم بات کریں تو بچہ جملے بنائے, جملہ بچے بنائے, نہ کہ ہم اوپر بورڈ پہ لکھ کے اس کو 5 جملے بنانے ہیں, جس 5 جملے میں لکھ کے دے دیے, یا ہم نے خلاصے سے گائیڈ سے گرامر کی کتاب سے کسی سے نکال کے دے دیے, یا مضمون اس طریقے سے ہم نے اس کو دے دیا پرنٹ کہ آپ لے لیں اور یاد کر لیں. نہیں, بلکہ اس کو اس میں انوالو کریں کہ آپ چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کے بارے میں کتنا لکھ سکتے ہیں. تو لکھنے کے لیے ظاہر اس کو پڑھنا ضروری ہے. آدمی لکھنے کے قابل اس وقت ہوتا ہے جس کو زیادہ پڑھتا ہے, تو اس چیز کے بارے میں پڑھے گا, آپ اس چیز کے بارے میں بتائیں گے, بات چیت کریں گے, کلاس میں ماحول بنے گا, وہ کہانی بھی لکھ لے گا, وہ پھر اس کا خط بھی لکھ سکے گا, پھر وہ اپلیکیشن بھی لکھ سکے گا, درخواست بھی لکھ سکے گا, اور ایک مضمون بھی لکھ سکے گا. اس کی مہارت بننی آہستہ سے شروع ہوگا. ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے انڈرسٹینڈنگ لیول کے اوپر جا کے بچے کو وہ چیزیں ہمیں انڈرسٹینڈ کروانی ہے جو ہمیں ٹی او ایس بتا رہا ہے. ٹی او ایس جتنی انڈرسٹینڈنگ, وہ کہتا ہے 50% میں انڈرسٹینڈنگ کریں تو ہم 100% انڈرسٹینڈنگ کروا رہے ہیں. ہر ٹاپک کو ہمیں 45 منٹ کا پیریڈ ہے اور 45 منٹ کا ہم لیکچر دے رہے ہیں بچے کو. تو 45 منٹ کے ٹاپک میں وہ کہہ رہا ہے کہ 10 منٹ یا 20 منٹ کا آپ کا انڈرسٹینڈنگ کا پورشن ہے, باقی میموری کا پورشن ہے یا اپلیکیشن کا پورشن ہے, تو ہم نے سارے انڈرسٹینڈنگ میں کنورٹ کیا ہوا ہے. تو اس کو ہم نے سارٹ آؤٹ کرنا ہے اور ٹی او ایس کی بنیاد کے اوپر ہمیں اپنی ٹیچنگ کرنی ہے. جب اب ٹی او ایس میں ایک کلاسیفیکیشن اور ہوئی ہے, ایک تو کے یو اے کی کلاسیفیکیشن ہے, نالج, انڈرسٹینڈنگ اینڈ اپلیکیشن. دوسری ہے سمپل اور ہارڈ کی ریڈنگس, ایزی اور اسی طرح میڈیم ہے اور پھر ڈیفیکلٹ ہے. تو اس کی کلاسیفیکیشن بھی ہے. اس کلاسیفیکیشن کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ کو کمزور بچہ جس کو ہم نے بھی فوکس میں رکھنا ہے, سب سے زیادہ فوکس کمزور بچے پہ ہو تو اچھا بچہ جو ہے وہ بھی پریپیئر ہو جاتا ہے.
تو کمزور بچے کو ہم نے مد نظر رکھ کے تو کام کرنا ہے کہ وہ کس طریقے سے اتنے نمبر لے لیں کہ وہ آسانی کے ساتھ پاس ہو کے پروموٹ ہو گیا اگلی کلاس میں جائے، اس کے نمبر اس کی ڈویژن بھی اتنی متاثر نہ ہو کہ وہ جو ہے آگے کہیں پڑھائی کے قابل نہ رہے، بلکہ ہم 3-4 چیپٹر سے بھی یہ رزلٹ اچیو کر سکتے ہیں، دونوں کے اوپر فوکس کریں اور ٹی او ایس کے اکارڈنگ جائیں۔ ٹیبل آف اسپیسیفکیشن تھے تو آج جو ہے نا وہ مین پوائنٹ یہی تھا کہ ٹیبل آف اسپیسیفکیشن کیا ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے ہم کس طرح سے اپنی افیکٹو ٹیچنگ کر سکتے ہیں۔ تو میرے خیال سے 2.5 مہینے کے سیشن کے لیے ہمارے پاس یہ سب سے اچھا میتھڈ ہے کہ ہم ٹی او ایس کو انڈرسٹینڈ کریں اور اس کے مطابق بچوں کو پڑھائیں اور اسی طریقے سے تیاری کروائیں جس طریقے سے میرے پاس میں نے نکالے ہیں جنرل میتھس میں جو 3 چیپٹر ملتے ہیں جو 42 نمبر دے رہے ہیں، میں نے سب سے زیادہ فوکس ان پہ رکھنی ہے کہ سب سے پہلے میرا ٹارگیٹ یہ فیب تک یہ جو ہے کلیئر ہو جائے 3 چیپٹر اور مارچ میں جا کے ہم باقی چیپٹرس کو پھر ان اچھے بچوں کے لیے جن کو ہم نے جو ریویژن لینے والے بچے ہیں یا وہ اچھے نمبر لینے والے بچے ہوتے ہیں کلاس میں ایکسٹراڈنری بچے ہوتے ہیں ان کے لیے پھر ہم باقی چیزوں کو مارچ اور اپریل میں کمپلیٹ کریں گے اور 28 اپریل سے پھر انشاءاللہ ہمارے کام اسٹارٹ ہوگا۔ یہ انہوں نے دی ہے لہٰذا وہ اسی کو فالو کریں، کس چیپٹر سے کتنے کوشچن بتا رہے ہیں اتنے لیں گے، اس کو چینج نہیں کریں گے بیٹھ ہم نے اس میں دیکھ چیپٹر نمبر دیے ہوئے ہیں جی ایوری تھنگ لکھی ہوئی ہے، مطلب میں ابھی بتا رہا ہوں ایک اسم یاد ہے آپ کے پاس کون سی اردو کا رہا اردو ہے، اسم یاد کے اوپر اردو لکھا ہوا ہے، اردو لکھا ہوا ہے ٹیبل 1 نمبر آف آئٹمز اینڈ مارکس ڈسٹریبیوشن پھیل جائے گا 9th کلاس کی اسکلز آئے ریڈنگ اینڈ فارمل لیکسیکل۔ اب یہ پورشن ہے اس کا اس میں کہتا ہے ریڈنگ اینڈ فارمل لیکسیکل سے ہی پڑھنا کہ پڑھنا ایم سی کیوز بنیں گے، یعنی ریڈنگ بچے نے کتاب پڑھی ہوئی ہے تو کتاب میں سے اس کے ایم سی کیوز بنیں گے۔ یہ جو بات جو پوچھی جا رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ جس طرح بتا رہے ہیں جی 2 ایم سی کیوز فلاں چیپٹر سے آئیں گے، ٹیبل آف اسپیسیفکیشن میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے، ابھی ان کے پاس کھلے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں جی یہاں بس وہ چیز ہے۔ اچھا لینگویج جو ہے نا اس میں تھوڑا سا ڈفرینس ہوتا ہے باقی ٹیبل آف اسپیسیفکیشنز میں۔ لینگویج کیا کہتی ہے، لینگویج میں مثال کے طور پہ اب آپ کے پاس اردو کے فار ایگزامپل 20 سبق ہیں، اردو کے 20 سبق میں یہ کہہ رہا ہے کہ صرف ہم گرامر کو اور بچوں نے کتاب پڑھی ہے کہ نہیں یہ چیک کریں گے ایم سی کیوز کے ذریعے۔ مثال کے طور پہ کوئی ایک سبق اٹھا لیں یا غالب کی کوئی نظم اٹھا لیتے ہیں یا غزل اٹھا لیتے ہیں کوئی غالب کی، تو غزل میں وہ ایک مصرع آتا ہے، کوئی بھی مصرع ہے، اس مصرے میں سے وہ ایک لفظ اٹھا لے گا خالی کر دے گا فار ایگزامپل اور باقی جو ہے وہ اس کا ایم سی کیو بنا دے گا اور نیچے 4 آپشن قریب ملتے جلتے دے دے گا کہ ان میں سے کون سا یہاں پہ فٹ ہو رہا ہے۔ اگر بچے نے وہ شعر پڑھا ہوا ہے تو وہ بچہ بتا سکے گا کہ اس میں یہ لفظ آتا ہے، تو یہ ریڈنگ کے پوچھ رہا ہے، لیکن اب ریڈنگ کے ساتھ ہی وہ اس میں سے گرامر کا کوئی پورشن اسکپ کر جاتا ہے، وہ کہتا ہے فاعل فعل مفعول فعل ناقص یا ترکیب نحوی جی، یا وہ کہتا ہے جی صفت موصوف میں سے اس میں اشارہ میں سے کوئی اٹھا لے، اس میں موصول میں سے کوئی اٹھا لیا، اس میں مرکب جی مرکب اشاری ہے یا مرکب توصیفی ہے، تو یہ چیزیں آپ سے پوچھ رہا تھا، یہ لیکسیکل کا پورشن ہو گیا۔ تو وہ کچھ کوشچن جو وہ ریڈنگ کے بنائے گا، کچھ لیکسیکل کے بنائے گا، کوئی بنائے گا کتاب میں سے، کتاب سے باہر نہیں جائے گا، لہٰذا کتاب کو آپ نے گرامر کے اعتبار سے پڑھانا ضروری ہے۔ جو میں نے آپ کو بتایا کہ میں انگلش میں وہی فالو کر رہا ہوں، گرامر کے اعتبار سے میں کتاب کو پڑھا رہا ہوں، ایک بات۔ اس کے بعد کہتا ہے رائٹنگ میں سے پیسج آ رہا ہے، وہ آپ کو پتہ آتا ہے، ایک پیسج آتا ہے اور آپ نے اس کے کوشچن کمپریہنشن ہوتی ہے دینے ہوتے ہیں، وہ اسی طرح آتا ہے۔ اس کے بعد کہہ رہا ہے جی پوئم آتی ہے، اسی طریقے سے آپ کو پتہ ہے نظم آتی ہے یا غزل آتی ہے یا انگلش میں پیرافریز آتی ہے یا ایک اسٹینزا ہوتا ہے، نیچے اس کے 4-5 کوشچن ہوتے ہیں، وہ بھی کہہ رہا ہے 6 نمبر کا پورشن ہے، اور اوپر بھی پیسج کا بھی 6 نمبر کا پورشن ہے، غزل آ رہی ہے وہ بھی 6 نمبر کا پورشن ہے، نظم اور غزل دونوں کی تشریح 6 نمبر کا پورشن ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے کریٹیو رائٹنگ، بچے سے کریٹیو رائٹنگ کرائے گا، کہتا ہے جی کہ آپ بیتی وغیرہ لکھا سکتا ہے، ڈائلاگ خط وغیرہ، تو آپ کو پتہ ہے یہ چیزیں بچے کی آتی ہیں، یہ بھی 6 نمبر کا پورشن ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کے شارٹ کوشچن بنتے ہیں 24 نمبر کے، جو وہ کتاب میں سے اس طریقے سے اٹھائے گا، تو یہ ہمیشہ سے اٹھاتے آ رہا ہے، اس میں کوئی ایسا ڈفرینس نہیں ہے۔ اس کے بعد کہہ رہا ہے کوگنیٹو لیول کے اندر نالج 30%، یعنی اب آپ نے کیا کرنا ہے، اب آپ نے ایک ایسے لوگوں کو پڑھنا ہے سبق کے اور اس کی ڈویژن کرنی ہے، ورک دیکھنا ہے اس کا، جیسے میں نے ابھی آپ کو کوگنیٹو وہ پیرامڈ بھی بتایا، وہ میں واٹس ایپ بھی کروا دیتا ہوں، واٹس ایپ کر کے
تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے ورب کے نیچے انڈر لائن کر کے آگے کے لکھ دینا ہے، کے والا ہے تو یو والا ہے تو انڈر لائن کر کے یو. اب آپ اس سبق کے گنیں گے نا تو آپ کے اور اس کے جو یہ ایسے نکالے ہوئے ہیں لیکن آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میرا یہ والا جو ایس ایل او ہے یہ نالج کا ہے. تو آپ کو پتہ چل جائے گا میرے پہلے سبق کے اندر اتنے ایس ایل او نالج کے ہیں، تو اس سبق سے نالج کا اگر وہ ایم سی کیو بنا رہا ہے تو اس ایس ایل او میں سے بنائے گا. یہ بھی واضح ہو جاتا ہے. اب آپ اس کے لیے اس کی اگزامپل کے طور پہ آپ ایک کتاب بھی رکھیں اپنے پاس اور ساتھ میں ماڈل پیپر بھی رکھیں، یہاں پہ موجود ہیں، اسی کے اوپر ماڈل پیپر لکھے ہوئے ہیں سب کے، وہ اس کا بھی پرنٹ نکال لیں، وہ رکھیں اور آپ خود ٹیلی کریں، چیک کریں، اپنا ایس ایل او چیک کریں اور اس کا کے نکالیں، یو نکالیں، اے نکالیں اپنے ایس ایل او کا، اور پھر آپ ماڈل پیپر کو کھولیں، اس میں دیکھیں اس میں اس چیپٹر سے کون سا ایم سی کیو لیا ہوا ہے، اس کا نالج لیول چیک کر لیں کہ وہ کے والا ایم سی کیو ایس ایل او کے سب اس نے بنایا ہوا ہے، یو سے بنایا ہوا ہے، اے سے، تو آپ کو اسی کے ساتھ ٹیلی کرتا ہوا میچ کرتا ہوا ملے گا. اسی سے پھر وہ ڈیفیکلٹی لیول دیکھیں نکال رہا ہے، کہتا ہے جی ڈیفیکلٹی لیول ایزی کویشچن وہ 30% کو وہ ایزی لے رہا ہے، یعنی نالج کا جتنا پورشن وہ دے گا آپ کو وہ ایزی دے گا. نالج ویسے بھی ایزی ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، یاد کرنا بچے کے لیے، میمورائز کرنا چیزیں، ڈیفینیشن پوچھ رہا ہے، وہ ایسی چیز پوچھ رہا ہے تو وہ آپ کے لیے، وہ بچے کے لیے آسان ہوتا ہے. لسٹ کر دو، نام لکھ دو 4 چیزوں کے. اچھا وہ کویشچن کیسے بنائے گا، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. کلوز کر دو. اچھا کویشچن کیسے بنائے گا؟ 3 نمبر کا کویشچن ہے، 3 چیزیں پوچھے گا. 4 نمبر کا کویشچن ہے، 4 چیزیں پوچھے گا. 8 نمبر کا کویشچن ہے، 8 چیزیں پوچھے گا. ایک ایک لائن کی ہوں، لینتھی نہیں ہوگا کہ آپ نے لکھنا ہے خوب 10 پیجز بنائیں، نہیں، وہ 8 پوائنٹ پوچھ رہے ہیں، آپ 8 پوائنٹ لکھیں، 3 پوائنٹ پوچھ رہے ہیں، 3 پوائنٹ لکھیں. تو وہ ٹک کرے گا، ایگزامینر بھی چیک کرنے والا بھی ٹک کرے گا، 3 نمبر 3 پوائنٹ میں 3 پوائنٹ لکھیں، 2 لکھیں 2 نمبر، 1 لکھا ہے 1 نمبر، آدھا لکھا ہے آدھا نمبر. تو اس کے لیے وہ بھی مارکنگ اسکیم بھی ساتھ ہی موجود ہے. تو اس پہ انشاءاللہ آپ کو کافی سارا ملا ہوگا، اور اس کے علاوہ بھی کہیں پہ بھی آپ کو ضرورت پڑے تو ہر وقت حاضر ہیں.